انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ میں جا تو رہا ہوں، تیرا حکم تھا، لیکن اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو تنے تنہا یہاں کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے کہنے کی وجہ سے چھوڑ کے جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا جس کو اللہ نے قرآن بنا دیا بتلاتی ہے کہ جو بندہ اپنا لنک اللہ سے بنا لیتا ہے اللہ اس کو تا قیامت شاد و آباد رکھتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ تمام بھائی جو سستی سے بیٹھے ہیں ذرا توجہ کریں، آپ کی گردن اوپر ہو، کچھ آپ سیکھیں۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے، جس گھڑی کو، جس وقت کو اور جس شخصیت کو جو بھی مقام دیا، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کا ارادہ ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان حج اور اس کا پس منظر۔ دعا فرمائیں جتنے ہمارے روئے زمین سے مسلمانان اسلام اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کا یہ سفر قبول فرمائے، اور اخلاص سے دعا کریں، کوئی اس میں کنجوسی نہ کریں،
یہ دنیا کی باتیں ہیں کہ کیسے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات، حج دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ حج کیسے فرض ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے یہ بنیادی باتیں آج آپ سیکھ لیں، ساری زندگی آپ کو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ جو باتیں میں ذکر کروں گا شاید دوبارہ خطبات جمعہ میں اس جگہ وہ نہ آ سکے۔ بڑی توجہ، بڑے انہماک کے ساتھ آپ چند باتیں اپنے ذہن نشین فرما لیں تاکہ ہم اپنی بات کو مزید اچھے انداز میں آگے سمجھ سکیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 2217 نمبر، اللہ کے عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابراہیم خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، ایک جگہ سفر کر رہے تھے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ وہ بیوی سارہ تھی، حضرت سارہ علیہ السلام۔ ایک جگہ پر رکے، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا، حکمران یا فرمان روا، اس کا یہ طریقہ تھا، اس کو کسی نے یہ خبر دی کہ یہاں ایک شخص آیا ہے اور بڑی ہی حسین و جمیل عورت اس کے پاس ہے، ایسی عورت نہ آپ نے دیکھی ہوگی نہ آپ کو پتہ ہے، اور اس کی یہ عادت تھی کہ وہ جس کی بھی بیوی ہوتی چھین لیتا، غصب کر لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے۔ جب آپ واپس آئے، عورت کو کہا کہ اس وقت روئے زمین پر واقعی عقیدے کے اعتبار سے اور کوئی بھی نہیں ہے جو میری بات مانتا ہو یہاں، اب آپ کو بلائیں گے تو آپ خیال کرنا۔ لمبی حدیث ہے، اس ظالم نے، بادشاہ نے جیسے دیکھا حضرت سارہ علیہ السلام کو، برے ارادے سے وہ آپ کے قریب آیا، انہوں نے وضو کیا، اللہ کے آگے وہ کھڑی تھی، عبادت کرتی، اللہ سے انہوں نے دعا کی تو وہ بادشاہ زمین کے اندر دھس گئے، بڑا پریشان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کی ذریعے اس کو پھر نجات دے دی، دوبارہ وہ پھر لمکا، دوبارہ اسی برے ارادے سے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی طرف آیا، پھر بھی جیسے وہ قریب آیا دوبارہ زمین میں دھس گیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے یہ کہا واللہ ما ارسلتم الیہ الا شیطانا، تم نے میرے پاس کوئی اچھی چیز نہیں بھیجی، یہ تو ایک شیطان ہے، میں تم نے جو بھیجا ہے، جیسے قریب جاتا ہوں تکلیف میں آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو اب جاتے وقت بطور ایک خادمہ دے دو، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہے۔ اب وہ وہاں سے لے کے چل پڑے، فلسطین میں آ گیا۔ یہ مصر سے سفر کر رہے تھے، فلسطین میں جب وہ ٹھہرے، لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں دی۔ اب ایک گھر میں دو بیویاں اکٹھی ہوگی، نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور رحمت سے اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دی۔ اب
یہ عورت اکیلی ہے اور اس عورت کے پاس اولاد آ چکی ہے، گھر میں مزاج آپس میں نہ مل سکا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کہیں دوسری جگہ شفٹ کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام مل چکا تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے اس وقت کتنا عرصہ قبل ہجرت کی، اور وہ ہجرت سفر کرتے آئے حتیٰ کہ لکدک صحرا میں، پہاڑوں کے بیچ میں، ایک چھوٹے سے پہاڑ کے قریب ایک وادی میں اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے ہوئے بچے کو تنہا رہائش پذیر کر دیا۔ اب وہاں سے وہ جانے لگے تو بیوی نے فوراً کہا کہ آپ مجھ اکیلے اور اس میرے معصوم بچے کو اکیلا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ وہ بار بار سوال کرتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر اپنے اللہ کی اطاعت میں پکے ہیں کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے اور جا رہے ہیں۔ جب بیوی سمجھ چکی کہ جواب نہیں دیتے تو ایک جملہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اللہ امرک بہذا، آپ ہمارے پاس جو آئے ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اکیلی عورت ذات ہوں، یہاں نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہے، آپ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک مشکیزہ ہے اور ایک کھجور کا ٹھیلا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تنہا میں عورت کیسے رہوں گی؟ اچھا اتنا تو بتاتے جاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین نے، زمین کے خالق اور مالک نے، جو مشکل کشا حاجت روا ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ کر کے جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہا اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر اللہ ان پہاڑوں کے بیچ میں مجھے اور میرے بچے کو، میرا ایمان ہے، ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک جملہ اگر مجھے اجازت ہوتی، صرف اس ایک جملے پر میں جمعہ پڑھاتا۔ آپ اس ایک جملے کا وزن کریں کہ ایمان، فیتھ، عقیدہ، توحید کی کیا برکت ہے، کہ کوئی قریب نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، عورت ذات ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اپنی جان تو کوئی بات نہیں، عورت قربان کر دیتی ہے، ماں اولاد کے لیے ہر چیز قربان کرتی ہے، لیکن جب جان پہ آ جائے اولاد کی تو اس کے لیے کیا وہ نہیں کرتی؟ اب بڑی پریشان، اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی سب کو اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ چلے گئے، صحیح بخاری کی پھر حدیث، جب یہ چلے گئے پہاڑوں کے اوٹ میں، یعنی جب سامنے پہاڑ آ گئے، دور آ گئے، تو پھر بیت اللہ کی طرف ایسے منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے اللہ میں جا تو رہا ہوں، تیرا حکم تھا، لیکن اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو تنہا یہاں کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے کہنے کی وجہ سے چھوڑ کے جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا جس کو اللہ نے قرآن بنا دیا، بتلاتی ہے کہ جو بندہ اپنا لنک اللہ سے بنا لیتا ہے اللہ اس کو تا قیامت شاد و آباد رکھتا ہے۔ چلے گئے، اب جتنا عرصہ خوراک تھی اور پانی تھا، ماں بچے کو دودھ بھی پلاتی رہی، پانی بھی پیتی رہی، پلاتی رہی، پھر وہ کھجور بھی ختم ہو گئی، وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ بیچاری وادی میں ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے پانی کے چکر میں، پھر ادھر دوڑتی ہے،
پھر دوبارہ ادھر دوڑتی ہیں اور پھر دوبارہ جان کے لالے پڑے ہوئے کہ بچہ ہے۔ 7ویں چکر پہ جب وہ پہنچتی ہیں مروہ پر، ایک غیب سے آواز آتی ہے، وہ دوبارہ مڑ کے دیکھتی ہیں تو ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور وہ فرشتہ اس بچے کے پاس کھڑا ہے آب زمزم کی جگہ۔ اس فرشتے نے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی ایڑی، یعنی ایسے کھڑا تھا، یا اس نے ایسی ایڑی ماری یا اس نے اس جگہ پر اپنا پر مارا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم پیدا فرما دیا۔ وہ پانی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا اگر اس کو اس نیت سے پیتا ہے کہ اللہ میری بھوک مٹا دے، اللہ بھوک مٹا دے گا۔ اس نیت سے پیتا ہے اللہ میری بیماری دور کر دے، اللہ بیماری دور کر دے گا۔ اس نیت سے پیتا ہے اللہ میری غربت دور کر دے، اللہ غربت دور کر دے گا۔ اب جب پانی نکلا تو وہ فوراً دوڑی، اور جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ منڈیر بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، تو فوراً انہوں نے مشکیدہ بھرا اور چلو سے پانی بھرتی اور فوراً منڈیر بنانے لگی۔ پاک پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ، اللہ رحم کرے ام اسماعیل پر، لو ترکت، اگر وہ چھوڑ دیتی، یہ منڈیر نہ بناتی، تو یہ چشمہ صرف نیچے نہ ہوتا، بہتی ہوئی دریا اور ندی بن جاتا، اتنا بڑا بن جاتا۔ اب یہ پانی یہاں جب انہوں نے اکٹھا کیا تو فرشتے نے کہا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لا تخاف الضیعۃ، تجھے ایک پیغام دوں اے عورت، تو نے اس بچے کے جان کا اور اپنی جان کا خدشہ نہیں ظاہر کرنا کہ فوت ہو جاؤ گے۔ بے شک یہ بچہ اور اس کا باپ اس جگہ اللہ کا ایک گھر تعمیر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام جا چکے، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اکیلی ہیں۔ جرہم قبیلے کے لوگ، پرانے عربی النسل، وہ دور اس جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پرندہ ایسے منڈلا رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ پرندہ اس جگہ وہاں اڑان بھرتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا فوراً پہنچو۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا پانی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے دیکھا پانی ہے، بھائی جان ادھر توجہ کرو، میرا بیٹا ادھر دیکھو، وہاں دیکھا کہ پانی ہے، انہوں نے آ کر کیا کیا، فوراً ہی کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آ کر قیام کر لیں۔ اس ام اسماعیل بھی اکیلی بیچاری، وہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی آباد ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں شرط دیتی ہوں، اجازت دیتی ہوں، لیکن یہ پانی کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا، اس کی مالکہ میں ہوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں وہ جرہم قبیلہ آباد ہو گیا۔ اس طرح ایک عورت کو گویا کہ سپورٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بچپن سے، لڑکپن سے اب آہستہ آہستہ جوانی کو پہنچ رہے، جوان ہو گیا، ان سے زبان بھی سیکھ لی۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑا پاکیزہ نوجوان، بڑا عمدہ اس کے اخلاق، انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم رشتہ دیتے، رشتہ دے دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جتنا عرصہ اللہ نے ان کو چاہا فلسطین میں رکھا، دوبارہ وہ ہجرت کر کے آئے کہ جا کے دیکھو تو صحیح تو کیا ہے، بیوی بچہ اولاد آئے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر میں ان کے آتے وقت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ پوچھا ہاں بھئی کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ کیسی گزر بسر ہے؟ بیوی نے کہا بڑا تنگ دست ہے، بڑے پریشان ہے، بڑی اوکھی زندگی ہے، روزی روٹی پوری نہیں ہے۔ وہ روزی کی تلاش میں گئے۔ کہا اچھا جب تمہارا خامند آئے اس کو کہنا کہ ایک بندہ آیا تھا تو میں سلام کہتا تھا، اور جاتے وقت اس نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ اب وہ جب آئے اسماعیل علیہ السلام، گھر کے اندر ان کو اللہ کی طرف سے وحی آ چکی تھی، واللہ عالم۔ انہوں نے خود ہی بیوی سے پوچھا کہ یہاں لگتا ایسا ہے کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اس کی ایسی حالت تھی، اس نے جاتے وقت آپ کو سلام دیا ہے، میرے سے اس نے یہ سوال کیے تھے،
میں نے یہ جواب دیا ہے۔ جاتے وقت وہ کہہ گیا ہے کہ میرے بیٹے، انہوں نے یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو، انہوں نے یہ کہا کہ سلام کہنا اور کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ وہ سمجھ گئے، کہنے لگے آنے والے شخص میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں، اب آپ کو طلاق ہے، آپ چلی جائیں۔ پھر انہوں نے دوسری شادی کر دی۔ دوسری شادی کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جب شادی ہو چکی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، وہ وفات پا گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ چلے گئے، پھر فلسطین۔ جتنا عرصہ اللہ نے چاہا وہاں رہ گئے۔ دوبارہ کچھ عرصے بعد، ایک لمبے عرصے بعد پلٹ کے آئے دوبارہ بیت اللہ کی طرف۔ دوبارہ آئے تو بیٹا پھر بھی گھر میں نہیں تھا۔ ہاں بھئی بتاؤ گھر کا مالک کہاں ہے؟ خاتون کہنے لگی وہ روزی کی تلاش میں گئے۔ اچھا بتاؤ کیسی گزر بسر زندگی ہو رہی ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ بہت اچھی ہو رہی ہے۔ اچھا کیا کھاتے ہو؟ بیوی نے کہا گوشت کھاتے ہیں۔ کیا پیتے ہو؟ پانی پیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی اللہ ان کے گوشت میں اور ان کے پانی میں برکت عطا فرما، اور جاتے وقت پھر دعا دے گئے۔ اور یہاں ایک بات ذکر کروں، نوجوان بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ اچانک یہ نقطہ ذہن میں آیا، سمجھو خدا کے لیے سمجھو، اور یہ ایک نقطہ اگر سمجھ آ گیا تو میرے دکاندار بھائیو اللہ آپ کو کبھی بھی فقیر نہیں کرے گا۔ اور یہ اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے شخص ہیں لا ترد دعوتہم، اللہ ان کی دعا قبول ہی کرتا ہے، رد کرتا ہی نہیں۔ ان میں سے ایک شخص والوالد، باپ ہے جو اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ اولاد کے حق میں کی ہوئی باپ کی دعا رد ہی نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو والد دیا ہے، آپ پریشان ہیں، پھنس گئے ہیں، جائیں والد کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ کسی حدیث میں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ والدہ کی دعا قبول کرتا ہے، یہ صاف حدیث میں ہے کہ اللہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، دعا دینے والی کون سی شخصیت ہے؟ جس کے حق میں دعا دی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ ان سب کو پیچھے رکھ کے آپ یہ سوچیں کہ دعا دینے والا والد ہے اور جس کے حق میں کی جا رہی ہے وہ اولاد ہے، اللہ دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ وہ مقام۔ دعا دے کے چلے گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ آئے تو اس کو کہنا، گھر کے مالک کو، کہ آنے والا آیا تھا تمہیں سلام کہتا تھا اور کہتا تھا اپنے چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ وہ جب آئے دوبارہ یہی مسئلہ انہوں نے بیوی نے بتایا، جب یہ سب کچھ بتایا کہنے لگے مبارک ہو میرا والد آیا تھا اور اس نے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ زندگی گزاریں گی، آپ ایک اچھی بیوی۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پھر جتنا عرصہ اللہ نے چاہا دوبارہ فلسطین میں رہے۔ آپ نے تو یہ 10-15 منٹ میں قصہ سن لیا، آپ تصور کریں اس دور میں فلسطین سے بیت اللہ تک ابراہیم علیہ السلام کیسے آئے ہوں گے؟ وہ سفر کی صعوبتیں، وہ مشقتیں، وہ تکلیفیں۔ آج ہم ایئر لائن میں بیٹھ کے جاتے ہیں تو جب اترتے ہیں تو تھکے پڑے ہوتے ہیں، ہر چیز بہترین، اللہ اکبر۔ اب کچھ عرصے بعد پھر تیسرا چکر لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، زمزم کے جہاں سے زمزم نکلتا اس کے قریب ہی درخت کے نیچے اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے تھے۔ باپ کو دیکھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، بڑا راز و نیاز ہوتا ہے، گرم جوشی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا آپ میرا تعاون کرو گے؟ بیٹا کہتا ہے ابا حکم کریں، کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اشارہ کرتا ہے اس جگہ پر میں نے اللہ کا گھر بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر تذکرہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، پھر وہ یہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی وہ اینٹ اٹھا کے لاتے تھے اور یہ لگا دیتے تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل پیغمبر یہ گھر کی تعمیر کر رہے تھے اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تیرا امر اور آرڈر تھا، یہ تیرا گھر بھی بنا چکا ہوں، لیکن اللہ جتنا بڑا بھی اعلیٰ گھر بن جائے یہ تیرا حکم تھا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اللہ میں ابراہیم خلیل اللہ اور
یہ میرا بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ تجھے سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ اس دعا کے اندر یہ نکتہ ہے، انسان زندگی میں جتنا بڑا عمل کر لے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک آپ نے کوئی عمل کیا اور وہ ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہ ایک عمل بھی بعض دفعہ انسان کو جنت دلا دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث دلیل سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک ٹہنی ہے، ایک کانٹے دار، وہ جھکی ہوئی ہے، اس نے اس کو ہٹا دیا، فشکر لہ، اللہ پاک نے اس کی اس ایک نیکی کو قبول کیا اور اس ایک نیکی کے بدلے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، آپ سمجھے یہ ٹہنی ہے اور اس کو ہٹا دیا یا ادھر کر دیا ہے، یہ کون سی نیکی ہے؟ ایک نیکی بھی اگر اللہ قبول کر لے، وہ ایک جملہ اللہ قبول کر لے تو اس کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ واقعی قبولیت کی ہی شرط ہے۔ آج تک جب وہ گھر بن گیا، جب وہ گھر بن چکا، اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اس سے اللہ پہلے فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا بیت اللہ کے اندر اور ہم نے اس کو کہا کہ اب ذرا کیا کر، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اے ابراہیم پیغمبر میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تیرے نفع نقصان کا مالک ہوں، رزق روٹی میری کھاتا ہے، عبادت بھی میری ہی تو کرے گا۔ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اور یہاں پر جو تجھے میں نے کہا ہے میرا یہ گھر بنا، اب یہ تیری ڈیوٹی ہے کہ تو اس گھر کی صفائی کیا کر، جو لوگ یہاں ہیں ان کو آرام دہ ماحول دیا کر، یہ سارا تو کام کرے گا۔ اللہ یہ سارا کام کروں گا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اب گھر بھی بن چکا ہے، صفائی بھی ہو چکی ہے، اب تو ایک اور کام کر۔ اللہ کیسے کام کروں؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اعلان کر، کس چیز کا؟ بالحج، حج کا اعلان کر۔ تفاسیر کے اندر ہے لیکن یہ صحیح سند سے نہیں ہے، بعض تفاسیر والے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میں اعلان کروں، یہ اعلان کیسے پہنچائے گا؟ یہ کیسے دنیا تک اعلان پہنچے گا؟ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے پیغمبر ابراہیم لوگوں کو تیرا کام یہ ہے اعلان کر کہ لوگوں اس گھر کی طرف پلٹ کے آؤ، اس کا حج کرو اور اس کی زیارت کرو، یہاں آ کر عبادت کرو، تیرا کام اعلان کرنا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ابراہیم اس آواز کو پہنچانا میرا کام، اور ابراہیم علیہ السلام نے اب اس آواز کو لگا دیا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ہر دور دراز راستے سے تیرے پاس لوگ آئیں گے۔ کیسے آئیں گے ابراہیم تجھے نہیں پتا؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان کو کہو یہاں آؤ، اس بیت اللہ کا طواف کرو، اپنے کپڑے اتار دو، خاص لباس تم پہن لو، اور یہاں پر جو تم نے نظریں ماننی ہے، یہاں پر جتنی تم نے عبادتیں کرنی ہے، جتنا اللہ کو تم نے راضی کرنا ہے، آ جاؤ، میلہ سج چکا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان ہو چکا ہے، اب یہاں آ جاؤ۔ ساری دنیا کو ابراہیم اعلان کر رہے ہیں اور وہ اعلان ہو چکا ہے، اور واقعی پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، آپ آج کی سائنس کے اعتبار سے ذرا یہ سوچیں تو صحیح کہ اس دور سے لے کر آج تک لوگ کھینچے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس گھر کی زیارت کو تڑپتے ہیں، جو ایک بار نہیں جاتا وہ تڑپتا ہے، جو ایک بار آ جاتا ہے پھر وہ دوسری مرتبہ اس سے زیادہ تڑپتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک گھر ہی تو ہے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے اس خلوص کو پتہ نہیں کن تکالیف کے اندر، کن مشقتوں کے اندر، کن مصیبتوں کے اندر
اندر ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے فلسطین سے نکل کے آیا، پھر وہ بیت اللہ کی طرف آیا، اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ گھر اللہ کا بنایا، پھر یہاں پر لوگوں کو اعلان کیا۔ اللہ پاک نے وہ ساری تکلیفوں کا بدلہ کیسے دیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ گھر آباد ہوتا رہے گا، اہل ایمان آتے رہیں گے، اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، رب کی توحید کا ڈنکا بجتا رہے گا، اللہ وحدہ لا شریک کچھ ہوتا رہے گا، لوگ آئیں گے اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ اس گھر کو پورا کا پورا گویا آسمان پہ اٹھا لے گا، اور پھر بھی میرا اللہ اس گھر کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ دعا کریں اللہ ہم کو اس گھر کی بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مجلس میں جو بھائی جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی زیارت نصیب فرما، اور جو نہیں جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی ضرور نصیب فرما۔ تو میرے بھائیو یہ ہے وہ، اب تو آپ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ حج ہے نہیں، اب آپ تصور کریں جو آپ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ حج اس کے کیا فوائد ہیں؟ اللہ اکبر، ذرا سنیے۔ نمبر 1، حج کا پہلا فائدہ، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حج کے ذریعے اللہ تعالی گناہ کو اور غربت کو ختم کر دیتا، پہلا فائدہ۔ حدیث یہ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفیر خبث الحدید والفضة والذہب۔ صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بار بار حج کیا کرو، بار بار عمرہ کیا کرو، فإنہما بس بے شک یہ دونوں عمل کیا کرتے ہیں حج اور عمرہ، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فقر کو بھی دور کر دیتے ہیں، غربت کو بھی مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اور یہ واقعی حقیقت ہے، جو شخص یہاں سے جائے اللہ اکبر اپنی نیت جس نیت سے لے کے جائے اللہ تعالیٰ واقعی اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ یہ تو تجربہ ہے، آپ میں سے جو شخص جس نیت سے جائے گا اللہ ویسا اس کے ساتھ کرے گا۔ دوسرا فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ کیسے پاک ہو جاتا ہے؟ تصور کریں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا، حج کے درمیان کوئی بھی گناہ کا کام چھوٹا بڑا، آنکھوں کی حفاظت مکمل، حج کیا، اللہ کو راضی کیا، راجع کا یومی ولدتہ امہ، وہ حج سے جب پلٹ کے آتا ہے نبی پاک نے فرمایا وہ سعودیہ سے بیت اللہ سے نہیں آتا ہے، وہ سمجھو آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں سے پاک کر دے، اللہ ہمارے دل گناہوں کی سیاہوں سے میلے ہو چکے، اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ حج کا فائدہ ہے، یہ حج کا فائدہ ہے، اللہ ہمیں یہ فوائد عطا فرما۔ یہ ہے حج۔ آج آپ کو اللہ نے وسائل دیے، آپ نے تو ٹکٹ پکڑی اور چلے گئے، یہ وہ پس منظر ہے کہ کن تکالیف کن مصیبتوں کیسے یہ حج فرض ہوا۔ پھر حج کا فائدہ کہ جب سب وہاں پہنچ جاتے ہیں حج کے میدان میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کہتا ہے پہنچ گئے ہو، روئے زمین کے جس علاقے سے آئے ہو، خبردار کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ یہ حج کا فائدہ ہے، مسلمان اس سے غفلت کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا واحد عالمی اسلام کا ایسا اجتماع ہے کہ ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنے عقیدے کے وہ سب وہاں بیٹھ کر کٹھے بتا سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔
حج تمام عبادتوں کو جمع کرنے والی چیز ہے. جہاں مال لگتا ہے وہاں صحت بھی لگتی ہے, وہاں جناب پیسہ بھی لگتا ہے, زبانی عبادت بھی ہوتی ہے, قولی عبادت بھی ہوتی ہے, فعلی عبادت بھی ہوتی ہے, بدنی عبادت بھی ہوتی ہے, مال بھی لگ رہا ہوتا ہے, وقت بھی لگ رہا ہوتا ہے. ساری چیزیں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو رہی ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے روئے زمین سے مسلمان اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. کسی کا عقیدے کا مسئلہ ہے وہ آ کے وہاں سیکھ لے, کسی کو غربت کا کوئی مسئلہ ہے وہ وہاں دور ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے اقتصادی فائدے, تجارتی فائدے اور جناب آپس میں اتحادی فائدے سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم مسلمان صحیح طور پر ان فوائد کو اکٹھا نہیں کر پاتے. یہ حج کے ملی فوائد ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں نا پاکستان میں کچھ عرصہ قبل پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر آئے تھے, اکٹھے ہوئے تھے, تو پوری دنیا کے اندر جناب کتنی بات ہے اکٹھے ہو گئے. یہ کیا اکٹھے ہوئے, اللہ اس سے بڑا مجمع وہاں لگا دیتا ہے. لیکن مسلمان اس حقیقی جس وجہ سے اللہ ان کو اکٹھا کر رہا ہے کہ سارے ایک ہو جاؤ, وہ مسلمانوں میں آج وحدت نہیں ہے, اجتماعیت نہیں ہے, ایک نہیں ہے. مسلمان آپس میں بکھر چکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حج کا ایک فائدہ یہ ہے, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. لوگوں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. ہلکا سا داڑھ کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف سے بے قرار ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے یہ ملی وحدت کو توڑ کے رکھ دیا ہے, اس لیے مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہو چکی ہے. تو اب مسلمانوں کی دنیا کے اندر عزت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے, آپ حج شروع کرتے ہیں. یہ آخری نقطہ ہے. ابھی میں نے حج کا طریقہ, حج کی اقسام وہ نہیں ہے کیونکہ یہ بنیاد پہلے ہے. انشاءاللہ اللہ موقع دے وہ ذکر کریں گے. حج کا سب اکٹھے ہو گئے, حج شروع ہوتا ہے, نیت کرتے ہیں. کیا جملہ کہتے ہیں؟ اللہم لبیک للحج والعمرہ. حج واحد ایسی عبادت ہے, نوٹ کریں یہ میری بات, لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت ہے. حج واحد ایسی عبادت ہے کہ عبادت کے درمیان کسی نبی کی نبوت کا بھی نعرہ نہیں چلتا ہے, اکیلے اللہ کی توحید کا نعرہ چلتا ہے. چاہے وہ دنیا کا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا مسلمان ہے, وہ بھی اللہم لبیک کہتا ہے. چاہے وہ امت محمدیہ کا فرد ہے, وہ بھی اللہم لبیک کہتا ہے. میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں سارے, اللہم لبیک اللہم لبیک. سفر میں ہیں, بیٹھ رہے ہیں, جہاں بھی ایک ہی جملہ ہے. اور اس دن کی دعا افضل ترین دعاؤں میں ان دنوں میں جو آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الدعاء, سب سے افضل ترین وہ دعا ہے جب حاجی یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی کا نعرہ نہیں ہوتا ہے, ایک ہی اللہ ہے, اللہ کی توحید کا اقرار ہوتا ہے. اور پھر اللہ عرش بری پر فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ یہ تجھ سے تیری جنت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ پھر پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا ہے. اللہ کہتا ہے پھر بتاؤ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ وہ جنت کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے اور کیا چیز کر رہے ہیں؟ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے حل راؤہا, کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے اچھا کیا انہوں نے دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ میرے بندے جو چیز میرے سے مانگ رہے ہیں میں اللہ نے ان کو دے دی ہے, اور جس چیز سے یہ پناہ مانگ رہے ہیں میں نے ان کو بچا لیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی جا رہے ہیں, ہاں اللہ تعالیٰ وہ قبول ان کا سفر فرمائے. وآخر دعوایا الحمد